بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد۔ آج بحمد تعالیٰ ماہ رمضان کا 13واں افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، رواں دواں ہیں، اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن برکت رمضان میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے علاقہ کی معروف سماجی شخصیت میاں نیاز احمد کلیا صاحب، جو کہ مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور انجمن آڑتیاں حویلی لکھا کے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ مختلف سماجی تنظیمات کے ساتھ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب غلام فرید قادری صاحب۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، بہت ساری سماجی مذہبی تنظیمات کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اکرام مدنی صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے عظیم قاری قرآن ہیں، اور تشریف رکھتے ہیں کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، ثناخان مصطفیٰ ہیں، بہت سینئر ثناخانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جناب احمد یار فریدی پائنتنی قادری صاحب۔ آپ اسپیشلی اکاڑا سے اپنا دورہ مختصر کر کے آج کے پروگرام میں ادھر پہنچے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو PSA ڈیجیٹل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آئے۔ تو قرآن کریم میں ایک قول کے مطابق 60,000 معجزے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور 3,000 معجزے جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، جبکہ بعض علماء کرام نے بے شمار معجزات جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ تو معجزات جو ہیں یہ دلائل نبوت ہوتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نبوت سے آشنائی حاصل کر سکیں، جن سے ایمان والوں کو جو ہے ایمان والوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور ان کے عمل و ایمان سے بہرہور ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تو میں دعوت دوں گا جناب قاری اکرام مدنی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आयात बैनात की तलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमा रहे थे जनाब कारी इकराम मदनी साहब। तो बहादुर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों के फूल पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब गुलाम फरीद कादरी साहब से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मदीने वाला आमिना दलाल हलगियां निभा जान दे मदीने वाला आमिना दलाल हलगियां निभा जान दे सहारा जिंदा कोई नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਕੱਟੀ ਜੇ ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਕਤਾਦਾ ਦਿਓ ਅੱਖ ਮੋੜਦਾ ਕੱਟੀ ਜੇ ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ कतादा दियो अख मोड़दा ज़बानां विचों गूंगियां दियां ओ गल्लां भी करा जाणदा ए मदीने वाला आमिना दा लाल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਮਾਲ, ਜੇ ਚਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਗਿੱਟ ਕੋ ਬਗੈਰ ਖੱਜੀਆਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜੇ ਚਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਗਿੱਟ ਕੋ ਬਗੈਰ ਖੱਜੀਆਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਚੰਨ ਦੇ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜੇ, ਚੰਨ ਦੇ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜੇ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਹਲਗੀਆਂ ਨਿਭਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਸਹਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम आज आपने पेश किया है और आज के मैन ऑफ द मैच हैं आप। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे आला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कमाल कर दिया जनाब गुलाम फरीद कादी साहब ने। आपने आज का प्रोग्राम का जो मौजू था उसको अपने नात का उन्वान बनाया है और हमारे लिए समझने के लिए हमारे जो नाजरीन जो हमारे सोशल मीडिया के हैं वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अलामा साहब के लिए भी जो है वो एक डायरेक्शन मिल गई कि इतने सारे तो जनाब हमारे अजीम सना खान मुस्तफ़ा जो हैं गुलाम फरीद साहब ने बना दिए हैं, शेयर कर दिए हैं हजूर के जो मोइज़ात हैं। तो नाजरीन हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त मुजम्मल न्याज कलिया साहब ने, अज़हर हमीद साहब ने, कारी हमीद निज़ामी साहब लाहौर से हैं और फरीदी साहब हैं, मुस्तनसर जोया साहब हैं। मैं अपने सभी इन दोस्तों का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इदारे ख्याल की जो है वो दावत दे रहा हूं हज़रत अल्लामा मौलाना नईम अहमद नूरी साहब से, जो आका अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं वो बुलंद करेंगे और जो हजूर के मोजज़ात हैं वो हमारे फेसबुक के नादरीन जो हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के नादरीन जो हैं उन तक पहुँचाएँगे। जनाब हज़रत अल्लामा नईम रज़ा नूरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअदिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीईन व नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज PSA डिजिटल की तरफ से दोबारा मुझे इनवाइट किया गया और मोइज़ात रसूल पे इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू होगी। मेरे भाई नियाज़ अहमद कलिया साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आप बतौर मेहमान तशरीफ़ लाए। PS डिजिटल की टीम की तरफ से आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं।
اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ہیں جن کو ایک دوسرے سے فضیلت دی گئی، ان کے درجات کو بلند کیا گیا۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں جن کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے فرمان ہے۔ تو ان سب میں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی ایک معجزہ لے کر آئے، کوئی 3 معجزے، کوئی 5 معجزے لے کر آئے، لیکن امام الانبیاء کی جب باری آئی تو آپ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ آپ کا بات چیت کرنا بھی معجزہ، آپ کا سونا بھی معجزہ، آپ کا جاگنا بھی معجزہ، آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ برتاؤ کرنا بھی معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی معجزہ، پتھر کو پانی پہ ترانا بھی معجزہ، بادل کا سر پہ سایہ کرنا بھی معجزہ۔ آقا علیہ السلام کے معجزات یعنی لا تعداد، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ معجزہ ہی معجزہ بن کر تشریف لائے۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے معجزات جو ہیں، کمالات، وہ ہم کون ہیں بیان کرنے والے؟ یہ تو اللہ کی عطا یا اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بھی کچھ لب کشائی کریں۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں تو ہر ایک معجزہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی وہ حاضر ہوئے، سارا دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا آقا علیہ السلام سے جدا ہونے کو۔ عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ ہو، اندھیری رات ہے، گھر بھی جانا ہے، اپنے بال بچوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ابھی دل میں خیال ہی پیدا ہوا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی تو کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، تو رات ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمایا کہ تیرا عصا جو ہے وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا حضور ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ کو، پیاری پیاری انگلیوں کو اس عصا پہ لگایا تو وہ عصا جو تھا وہ ایک لالٹین بن گیا، دور دور تک اس کی روشنی جو تھی وہ پھیلنے لگ گئی۔ صحابی بڑا خوش ہے، اجازت لے کر جب چلنے لگا تو ایک اور صحابی، اس کے دل میں بھی تھوڑا سا گمان پیدا ہوا، اس نے کہا کیوں نہ ہو میں بھی اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ اس نے کہا کہ یار میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میرا بھی گھر راستے میں ہے۔ اجازت لے کر چل پڑے۔ چلتے چلتے جب جس صحابی کے آسے کو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا تھا اس صحابی کا گھر قریب تھا، اس دوسرے صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گفٹ جو ہے، معجزہ جو گفٹ کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، یہ میں کیوں نہ اپنے گھر میں لے جاؤں۔ جب وہ اس صحابی کے گھر کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ میرے بھائی تیرا گھر آ گیا ہے، تو اپنے گھر میں آرام کر اور میں آگے سفر کر لیتا ہوں، اور یہ آسا جو ہے مجھے دے دے تاکہ میں لے جاؤں۔ اس نے کہا بھی یار نہیں ہو سکتا ہے راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے اور تو یعنی پریشان ہو، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، تجھے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ اس کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ حضور کا تحفہ جو ہے یہ مجھے ملے، وہ اس نے کہا کہ مجھے دیا گیا ہے۔ آخرکار بات کرتے کرتے وہ جو دوسرا صحابی جس کا گھر دور تھا اس نے کہا کہ یار اصل بات یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آسا جو ہے سرکار کا تحفہ میں لے کر جاؤں۔ اس نے کہا بھی اگر یہ تحفہ ہی لینا ہے تو پھر ایسی کوئی بات نہیں، جس محبوب نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس کو چمکایا ہے اس کے ساتھ اپنے آسے کو لگا لے، وہ بھی چمک جائے گا۔ شاعر بھی کہتا ہے نا، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے۔ تو ہر کیف وہ جب انہوں نے اپنے آسے کے ساتھ اس آسے کو لگایا تو وہ بھی چمکنے لگ گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ بلکہ یہاں اگر تھوڑا سا بیان کیا جائے نا، ایک آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، شدت کی پیاس ہے، کیونکہ عرب کی گرمی بھی بڑی شدت کی ہے، تو آقا پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سوال کرتا تھا نا اس کو رد نہیں فرماتے تھے، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا نا کہ پیارے حبیب مسائل فلا تنہر، اگر سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، واپس نہیں یعنی بھیجنا۔ آقا علیہ السلام سوال رد نہیں فرماتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر اٹھا کر دیکھا نا تو نظر پڑی علی المرتضیٰ پہ۔ اب فرمایا کہ علی تیاری کر لو۔ آقا حکم فرمایا کہ یہ پہاڑ، اس کے پیچھے ایک اونٹ سوار آ رہا ہے، اس کے پاس مشک بھی ہے بھی حبشی النسل، اس کو میرے پاس لے آ۔ یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یعنی جب دیکھا اپنی نظر رحمت سے، نظر شفقت سے، تو نظر پڑی پہاڑ کے دوسری طرف، اور نظر بھی پڑی اس یعنی مقدر، اس کے مقدر پہ بھی قربان جائیں، اس حبشی پہ نظر پڑی جو اونٹ پہ سوار تھا، اس کے پاس یعنی مشک بھی تھی۔ سرکار فرمایا کہ علی پاک جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چل پڑے۔ ان کو بھی یقین تھا کہ جو سرکار نے کہہ دیا ہے وہی ہے اور وہی ہوگا۔ ہاں جی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آقا کیسے پتا چلا کہ یعنی اونٹ سوار ہے اور مشک بھی ہے اس کے پاس۔ چل پڑے۔ چلتے چلتے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی ہی حبشی النسل تھا، اونٹ پہ سوار ہے اور مشک بھی پانی کی اس کے پاس ہے۔ حضرت مولا علی آپ نے روکا کہ رک جا، وہ رکا۔ اس نے کہا جی بتائیے۔ آپ نے کہا کہ میرے آقا علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھی میں بھی کسی کا غلام ہوں، اگر میں ادھر جاؤں گا میرا ٹائم ضائع ہوگا، میرا مالک مجھے مارے گا۔ آپ نے کہا تجھے جانا پڑے گا، ہمارے بھی آقا نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا۔ آپ نے تھوڑی سی سختی فرمائی۔ یہاں اگر کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ سختی کیوں کی گئی، تو آپ بھی ٹیچر ہیں الحمدللہ، ایک بچہ اگر جب اسکول نہیں جاتا تو والدین سختی کرتے ہیں۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا میرا مستقبل کیسا ہوگا، بھی اگر میں جاؤں گا اسکول محنت کروں گا تو میرا مستقبل جو ہے وہ شفاف آئینہ کی طرح ہو جائے گا، میں اپنے اعلیٰ عہدے پہ بھی پہنچ سکتا ہوں، میں پاس ہو جاؤں گا۔ اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کا مستقبل، اس کی قسمت جو ہے وہ کیسے سنور رہی ہے۔ مولا علی نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا، مصطفیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ مجبوراً چل پڑا۔ چلتے چلتے رو رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے یعنی ڈانٹے گا، مارے گا، یہ کیا بنا۔ لیکن پہلے تو مولا علی کو دیکھ کر وہ حیران تھا کہ آپ بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت جوشیلے نوجوان، ہاں جی، اور یعنی چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، دیکھ کر حیران تھا۔ لیکن جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آمنہ کا لال سامنے ہے، بدوہا کا چہرہ ہے، باللیل کی زلفیں ہیں، ما زاغ البصر کی آنکھیں ہیں، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ ہے، ہاں جی، مما رمیت کی زبان ہے، وما ینطق کی لسان ہے، ہاں جی۔ تو آقا علیہ السلام کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اس نے مولا علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ علی یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہی تو میرے آقا ہیں، یہی تو میرے آقا ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جب اس کو دیکھا نا تو وہ کہتا ہے کہ بس میری دل کی دنیا بدل گئی دیکھتے ہی۔ جی، میں نے کہا کہ حکم کریں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشک کو اتارو، میرے صحابہ نے پانی پینا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ آقا میرا مالک جو ہے وہ مجھے مارے گا، ایک تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، دوسرا میں پانی بڑے دور سے لے کر آیا ہوں، عرب کا ریگستان ہے، یہاں وہاں سے تو پانی اب بھی نہیں ملتا، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی مشکل سے، تیل سستا ہے، پانی مہنگا ہے۔ تو آقا مجھے سرکار نے فرمایا کہ تیرا پانی بھی پورا ہو جائے گا، ان کو بھی پانی مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس مشک کو پکڑا، اس کا منہ کھولا، اس منہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اس میں ڈال دیا۔ بس ہاتھ کا ڈالنا تھا، پانی جو تھا وہ ابلنے لگ گیا، پانی ابلنے لگ گیا، پانی جو ہے وہ نکلتا ہے بڑا جب زبردست طریقے سے، ہاں جی۔ تو وہ بھی حیران ہے۔ ادھر صحابہ کو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ پانی پی لو، اپنا یہ برتن بھی بھر لو، اگر نہانا ہے تو نہا بھی سکتے ہو، ہاں جی۔ وہ دیکھ کر حیران ہے، اور حیرانگی کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر،
انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، عرب کا ریگستان ہے، بڑی شدید گرمی ہے، تو اس کا نقشہ آپ نے کھینچا. کیا فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت، ندیاں پنجاب رحمت کی، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، پنجاب رحمت، پنج آب، پانچ انگلیاں نہیں تھی نا، پنج آب، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہیں واہ واہ. ہاں جی، تو جب وہ حیران ہیں، صحابہ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو بھی اپنا پانی لے لے. اس نے بھی پانی پیا، پانی پینے کے بعد مشک کا دہانہ جو تھا اس کو بند کیا. اس نے کہا باقی بات چھوڑو، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو، بس میں آپ کا غلام ہونا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ تو جس کا غلام ہے اس کا غلام رہے، ہمیں جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. ہاں جی، تو اس نے کہا بھی نہیں حضور، بس مجھے اپنی غلامی بھی لے لیجئے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد اب اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اس نے کہا حضور میں نہیں جاتا، میں اپنے مالک کے پاس نہیں جاؤں گا. جس کو حضور کی غلامی مل جائے اس کو کیا چاہیے، میں اپنے مالک کے پاس نہیں جاؤں گا. سرکار نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی قانون ہے کہ جس کا مالک ہے، غلام جب تک مالک اجازت نہ دے غلام کہیں نہیں رہ سکتا، تو واپس جا. اب وہ رو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو شاعر نے کہا نا، وہ اس نے عرض کی، اس نے کہا لوڑا پونتا تیرے ول آیا کہ میں کراں، تو ہی دس کہ میں تینوں بھلایا کہ میں کراں. ابھی بات ہی ہو رہی تھی نا، تو خواجہ غلام فرید آپ کی زبان پہ، ہاں جی، کسی صحابی نے اس نے کہا مدینے شہر دے وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا، قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ، حسین و حسن کا غمخوار نانا. اس نے کہا مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں تو وہاں مل جائیں گے. بہرکیف وہ اجازت لے کر جب جانے لگا نا، تو اس نے کہا حضور میرا مالک مجھے مارے گا. سرکار نے فرمایا کہ اس کو کہنا کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے بلایا تھا. اس نے کہا حضور وہ میری بات کیسے مانے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ اچھا اگر تو بات اپنی منوانا ہی چاہتا ہے تو پھر آپ میرے قریب آ. بس قریب بلا کرنا. آقا علیہ السلام نے اپنے وہی پیارے پیارے ہاتھ، جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکے ہوئے کافر جیڑا وکھ آکے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھ مبارک اس کے چہرے کے اوپر لگائے. میں تو کہوں گا وہ چہرہ کتنا پاکیزہ چہرہ تھا جس چہرے پہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائیں. بس ہاتھ کا لگنا تھا، کیا ہوا کہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. بس چمک ہو گئی. سرکار نے فرمایا کہ جا اس سے کہنا مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، جب وہ بات کرے گا تو تیرے سامنے ساری بات آ جائے گی. اونٹ پہ سوار ہے، مشک پیچھے ہے، مڑ مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. اور میرا وجدان کہتا ہے کہ جیسے عشاق جب مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں نا، جب آخری وقت ہوتا ہے اجازت کا، اجازت لے کر جب جاتے ہیں نا تو پھر مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں. بس مڑ مڑ کر ہی دیکھتا رہ گیا. دیکھتا دیکھتے کبھی مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، اونٹ کو چلاتا ہے، اونٹ جو ہے وہ چلنے کا نام لیتا. باہر کیف چلتے چلتے جب وہ اوجل ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہاں جی، بڑا بے خود ہو کر وہ جا رہا ہے. ادھر مالک جو تھا اس نے کہا کہ میرا غلام اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر تو اس نے کبھی لگائی نہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو، اغوا ہو گیا ہو. وہ بھی باہر آ کر کھڑا ہوا. جب دور سے اس نے دیکھا نا، اس نے کہا بھی ہیں اونٹ میرا ہے، مشک میری ہے، غلام وہ نہیں. اس نے کہا رک جا. اس نے کہا مالک میں آ گیا. اس نے کہا تو مالک کیسے سمجھتا ہے مجھے؟ جی تو میرے غلام کا قاتل لگ رہا ہے، میرا غلام کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور میں ہی تمہارا غلام ہوں. اس نے کہا نہ میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا، جی وہ تو عجیب قسم کا تھا. اس نے کہا میرے مالک میں تجھے جانتا ہوں، تیرا باپ کا نام فلاں ہے. اس نے سارا بتایا. صبح تو مجھے یہ کہہ کر تجھے، اس نے کہا یار باتیں تو صحیح کر رہا ہے لیکن تو ہے وہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں وہی تھا لیکن اب وہ نہیں ہوں. میں وہ تھا لیکن اب وہ نہیں ہوں. اس نے کہا یہ کیا کمال ہوگی، بات کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پیارے کی نظر پڑی ہے، بس اس نظر نے نا میرے دل پہ وار کیا ہے اور میں دل بھی اس کو دے بیٹھا. اور اس کے ہاتھ مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ اس نے میرے چہرے پہ ہاتھ لگایا، میرا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. اس نے کہا کہ میں بس اس محبوب کا کلمہ پڑھ کے آیا. اس نے کہا پھر تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ چل جلدی کر مجھے بھی لے جا اس محبوب کے بارگاہ میں بھی جا کر کلمہ پڑھتا ہوں. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام کی نظر میں جو بھی آ گیا، آئے صحیح. اگر حبشہ سے آیا بلال تو سیدنا بلال بن گئے، روم سے آئے صہیب تو سیدنا صہیب رومی بن گئے، فارس سے آئے سلمان تو سیدنا سلمان بن گئے.
جی تو جو بھی آپ کی نظر میں آیا دیکھا جائے تو ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے عثمان ذی النورین بن گئے، علی تھے علی المرتضیٰ حیدر کرار بن گئے. تو آقا علیہ السلام کی نظر میں ابو جہل بھی نے بھی یہی کہا تھا نا، جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ اپنی مٹھی میں نا کنکریاں لے کر آ گیا. بھائی غلام فرید بھی کہہ رہے تھے نا کنکریاں لے کر آ گیا. اس نے کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو میری مٹھی میں بتا کیا ہے. اس کو بھی پتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے. اس نے کہا میری مٹھی میں بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. سرکار مسکرائے، فرمایا کہ میں بتاؤں یہ خود بولیں. وہ اور حیران ہوا. اس نے کہا یہ کیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، بس انگلی کا اشارہ کرنا تھا، کنکریاں بول پڑی. اور کنکریاں کیا بولی؟ اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا ہیں میری مٹھی میں اور میرے دشمن کا کلمہ پڑھ رہی ہیں. اس نے غصے میں آ کر ان کنکریوں کو پھینک دیا. جب پھینکا نا تو وہ میرے مصطفیٰ کے قدمین پہ آ گئیں. یہاں شاہ نے لکھا ہے نا کہ ارے جیسا بھی ہے تو، جیسا بھی ہے، چاہے دشمن کی مٹھی میں کیوں نہ ہو، محبوب کا گیت گا لے، محبوب کا نام لے لے، محبوب کے قدموں میں آ جائے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے مردوں کو زندہ کیا جی، اور آپ کا بہت بڑا کمال ہے مردوں کو، لیکن جو بھی مردہ زندہ ہوا وہ ماں بولی بولا، وہ ماں بولی بولا ہے جو بھی زندہ ہوا ہے. لیکن یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ پتھروں میں جان ڈالی، لیکن پتھر حجر کی بولی نہ بولا بلکہ وہ خیر البشر کی بولی بولا. وہ کنکریاں بول پڑی. جی ابو جہل بھی حیران ہے، لیکن دل پہ مور لگی ہوئی تھی نا. وہی ابو جہل، اس نے کہا بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ جادوگر ہے، مختلف باتیں کر. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے یمن کا رہنے والا جس حبیب، اس کو بلاتے ہیں کہ یار کوئی فیصلہ کر تو ہی. اس نے حبیب یمنی کو بلایا. جب حبیب آیا نا تو اس کی خط جب پہنچا اس کے پاس تو وہ پڑھ کر دیکھتا ہے. اس نے کہا بھی یار یہ کہتا ہے جادوگر ہو سکتا ہے وہ نبی ہو. چلو میں 2 سوال کروں گا، ایک دل میں رکھوں گا ایک واضح کروں گا. ہاں جی تو پھر پتہ چل جائے گا. وہ آیا، جب مکے میں آیا ابو جہل نے اس کا استقبال کیا. وہ بڑا باکمال بندہ تھا. ہاں جی کوئی شعر سے بات کرتا تو اس کا شعر میں جواب دیتا، کوئی نثر میں بات کرتا اس کا نثر میں جواب دیتا. ہاں جی جیسی بات کرتا اس طریقے سے وہ جواب دیتا تھا. بڑا ذی عقل ذی فہم ذی شعور تھا. اس نے کہا بھی ہاں بات کیا ہے؟ اس نے کہا بھی ایسے یار ہم میں ہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو انہوں نے کہا بھی یار بات سنو، آسمان پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. کیوں نہ ہو ہم یعنی بلا لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کو بلایا گیا. اب جتنے بھی مشرکین تھے، ابو جہل عتبہ شیبہ یعنی مختلف قسم کے، وہ سارے اکٹھے ہیں. اکٹھے ہو کر آئے ادھر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو حبیب یمنی نے دیکھا، بس دیکھ کر ہی قربان ہو گیا پہلے. اور اس نے کہا کہ حضور میرے 2 سوال ہیں، ایک میرے دل میں ہے، ایک میں واضح کرتا ہوں. سرکار فرمایا کون سا؟ اس نے کہا بھی یہ چاند ہے نا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو پھر میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. بس میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 2 روایات آتی ہیں. ایک روایت ہے کہ رات 14ویں کا چاند تھا، چمک رہی تھی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ دن کا وقت تھا. جب بات ہوئی ہے نا دن کا وقت تھا. ہاں جی سرکار نے فرمایا کہ ابھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جب ابھی قبیس پہ لے کر گئے، سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، رات ہو گئی. ایک یہ بھی روایت آتی رات ہو گئی. ایک ہے کہ رات کا ہی ٹائم تھا. بس جب اشارہ کیا نا تو میرے آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور ٹکڑے صرف ٹکڑے ایسے نہیں کہ اس میں نشان پڑ گیا، بلکہ دونوں طرف سے جو پہاڑ تھا نا، پہاڑ کے دونوں طرف جو تھے وہ ایک ٹکڑا ادھر گیا ہے ایک ٹکڑا ادھر گیا ہے. اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، توڑنا آسان ہوتا ہے جوڑنا مشکل ہوتا ہے، سرکار نے توڑا بھی اور اس کو جوڑ بھی دیا. اور اس کی گواہی پورے عرب نے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کہتے ہو کہ میری آنکھیں چندیا گئی ہیں یا کوئی جادو ہے، پہلے آپ خود ہی کہتے کہ جادو کا آسمان پہ اثر نہیں ہوتا، آنکھیں تو جہاں کوئی رہتا ہے گاؤں والا اس کو بلا کر دیکھ لو، پوری کائنات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ ایک بات اور بھی کرتا چلوں، یہ پاک و ہند میں یعنی جب اسلام پہلا مسلمان ہوا ہے وہ راجہ بھوج تھا. راجہ بھوج وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگوا رہا تھا.
یعنی خود اس کی رکھوالی کر رہا تھا، اچانک چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس نے کہا بھی یہ کیا ہوا، یہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اس نے اپنے کہانوں کو بلایا، اس نے کہا علم نجوم کے ماہر جو تھے ان کو بلا کر اس نے کہا بھی یار یہ کیسے. انہوں نے کہا بھی ہم حساب لگاتے ہیں. حساب لگا کر انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد عربی اس کا نام ہے، اس کی انگلی کا اشارہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہی اللہ کے آخری نبی ہیں. اس نے یہ بات سن کر کلمہ پڑھ لیا تھا. ماشاءاللہ. آپ سے جی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محمد احمد محمد قاسم علی صاحب اور قاری علی حسنین صاحب. قاری صاحب بہت شکریہ. اور انجمن طلبہ اسلام کے رہنما ہیں پیر صدام چشتی صاحب اور قاری علی حسنین صاحب، جناب آپ کو وش کر رہے ہیں. جناب رائے سلیم شاکر صاحب ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ضلع اکواڑہ کے پریزیڈنٹ ہیں جناب اکواڑہ سے. ڈاکٹر سلطان محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور علامہ خادم حسین نوری صاحب. میں اپنے سبھی مہمانوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تو نعیم صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میاں نیاز احمد کلیا صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کے بھی، اور ہمارے کاروباری بہت بڑا ادارہ ہے انجمن آڑتیاں، ان کے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو کلیا صاحب جو ہیں وہ آج تقریباً کوئی 2 سال بعد جو ہے ہمارے پروگرام کو چلتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ہمیں 2 سال بعد جو ہے وہ وقت دیا ہے. انہوں نے ہمیں لفٹ نہیں کروائی، جس کا شکوہ جو ہے وہ آج انہوں نے دور کیا ہے. تو آج جو ہے انہوں نے مہربانی کی ہے. کل ان کو انوائٹ کیا تھا، ان کی مصروفیت تھی. تو آج کا انہوں نے کہا جی کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. تو آج بھی یہ تشریف لائے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مصروف شخصیت ہیں، محنتی گھرانے سے، ایک متوسط طبقے سے اٹھ کر جو ہیں یہ انہوں نے اپنی محنت کا رنگ دکھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ کا اور ہمارے بزرگ اولیاء پیر سناب محمد چشتی صاحب کا، پیر احمد جمال ناصر صاحب کے یہ خلیفہ خاص ہیں، تو ان کا ان پہ کرم ہے. تو آئیے ہمارے پاس تشریف لائیں. کلیا صاحب بہت شکریہ آپ کا. اچھا کلیا صاحب یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ اس کو آپ کیسے روزے رکھ رہے ہیں، سیر و افطار میں کیا لے رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک بہت بڑے کاروباری ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو وہاں پر کرونا SOPs جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی جو لیبر ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو کسٹمر ہے وہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے. تو اس حوالہ سے بتائیے گا. اور شہر کے آپ ایک سوشل سیکٹر میں بھی ہیں اور پریس کلب کے آپ وائس چیئرمین بھی ہیں. شہر میں جو کرونا کی وائلیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں پورے شہر میں، اس حوالہ سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے تو میں PSA ڈیجیٹل جناب محمد احمد ساجد صاحب میزبان دا شکریہ ادا کرنا کہ جنہاں مینوں دعوت دیتی، اپنے پروگرام وچ بلایا. اس تو بعد جتنے بھی مہمان گرامی تشریف لائے میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پروگرام میں تشریف لا کر انہوں نے اس پروگرام کو 4 چاند لگائے. اس کے بعد ساجد صاحب نے SOP کے حوالے سے بات کی. آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے. یہ کرونا کی وبا ہمیں محسوس ہو رہا ہے ابھی پچھلے سال سے یا 2 سال قبل آئی تھی 2019 میں، لیکن یہ وبائیں جو ہیں نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی آئی تھی. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میرا خیال طاعون کی بیماری وبا آئی تھی. اس وقت بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے. علماء کرام مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو اس وبا میں آدمی فوت ہوتا ہے وہ شہید کا درجہ کہلاتا ہے. اس زمانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھی وبا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں محدود رہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل نہ ہوئیں. ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے عمل کر رہے ہیں. جتنا زیادہ میں پاکستانی عوام سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شدید دباؤ ہے وبا کا، ملک میں کافی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ بھی بچیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. جتنا ہو سکے کوئی ضروری کام ہو، ایمرجنسی ہو تو باہر جائیں، ورنہ فضول سفر نہ کریں.
SOP کا خاص خیال رکھیں. ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ہمارے بھی ماسک نہیں لگے ہوئے، یہ نہ سمجھیں بھی یہ بھی ماسک نہیں لگاتے یا SOP کا عمل نہیں کرتے. ہم فاصلہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور صرف کیمرے کی وجہ سے یا پروگرام کی وجہ سے ہم نے ماسک اتارے ہوئے ہیں، ورنہ ہم سبھی لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے. دوسرا، ساجد صاحب بتا رہے تھے کاروبار کے حوالے سے، غلہ منڈی کے حوالے سے. ہم نے پوری غلہ منڈی کو پہلے دن سے یہ جھنڈا پھیر دیا تھا بھی جتنے آڑتی صاحبان ہیں ان کے پاس جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں، چاہے ذمہ دار ہوں چاہے ساڑھے آڑتی بھائی ہوں، ان کو ہدایات کر دی گئی تھی بھی سب لوگ جو ہے ماسک کی پابندی کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں. لیکن کاروبار کرنا مجبوری ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے. چاہے کوئی چھوٹے لیول کا آدمی ہے چاہے کوئی بڑے لیول کا آدمی ہے، اس نے کاروبار تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. دوسرا، نیک ماہ ہے رمضان شریف کا، اللہ تعالیٰ کی برکت سے رمضان شریف کے صدقے انشاءاللہ اس وبا جو آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دور فرماسی تے تمام مسلمان اس تو محفوظ ہون گے. دوسرا، ساجد صاحب یہ جو روزے جا رہے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جیڑا روزہ ہے تواڈے جسم دی زکوٰۃ ہے. تے انشاءاللہ جس طرح اسی اپنے مال دے وچوں زکوٰۃ دے کے صدقہ دے کے پاک کر لینے ہیں، اس طرح اسی روزہ رکھ کے اپنے جسم دی بھی زکوٰۃ دے کے آدھے آپ نو گناہاں تو پاک کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جس نے خالص نیت نال رمضان شریف نو پا لیا، روزے رکھ لے، ان دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے جاون گے. لیکن میری دعا ہے جو لوگ روزے رکھتے پے نے، روزہ بھی دو طرز دا ہے. ایک تا ہے روزہ خلوص سے نیت نہ رکھا جاوے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے روزہ رکھتے 5 وقت دی نماز پڑھی جاوے، تلاوت قرآن کیتی جاوے، اپنی اکھاں نو غیر محرم نو ویکھن تے محفوظ کیتا جاوے، جھوٹ تو اجتناب کیتا جاوے، ناپ تول وچ کمی نہ کیتی جاوے. ایک روزے دا رستہ ہے، ایک روزے دا رستہ یہ ہے. کچھ دوست روزہ تو رکھ لیندے نے لیکن وہ اپنی ادایات جڑیاں ہیگیاں نے، سابقہ روایات جڑیاں ہیگیاں نے، وہ تبدیل نہیں کردے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مینوں یہ جے بندے دا روزہ نہیں چاہیدا جیڑا بھکھا رہے، مینوں یہ جا روزہ بالکل نہیں پسند ہے گا. بھی روزہ بھی رکھے، وہ نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، وہ ناپ تول وچ کمی نہ چھڈے، جھوٹ نہ چھڈے، اللہ تعالیٰ نو یہ جا روزہ نہیں چاہیدا. میری گزارش ہے تمام مسلماناں اگے، تمام بھائیاں اگے بھی آپاں سارے میرے سمیت رل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق، اللہ تعالیٰ دے قرآن دی ہدایت دے مطابق جو سانو حکم ہویا ہے اسی ان دے مطابق روزہ رکھیے. اسی ایتھے دنیا تے بھی آدھی عاقبت سواریے، اسی آخرت وچ بھی آدھی عاقبت سواریے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ جناب میاں نیاز احمد کلیا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ میسج کنوے کر رہے تھے شہریوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے اور کارکنان کے لیے. سلامت رہیں. تو بہت شکریہ آپ کا جی. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے علاقہ کے بہت بڑے عظیم ثناخان مصطفیٰ جو ہیں جناب احمد یار فریدی پائنتنی قادری تو اویسی، ماشاءاللہ بزرگوں کے ماننے والے ہیں جی یہ آپ کے. تو بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلام پیش فرمائیں گے. سب تو پہلے سب دوستوں السلام علیکم. میں مبارکباد پیش کرنا کہ تساں مینوں میرے ناچیز نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پروگرام دے وچ دوسری دفعہ شرکت دا موقع دیتا. تے مبارکباد پیش کرنا تانوں کہ جڑا نا اپنے شب و روز مصروفیات دے وچوں ٹائم کڈ کے تسی PSA ڈیجیٹل دے پلیٹ فارم تے بہت بڑا یہ کام تسی کر رہے جے. اللہ تعالیٰ دی پاک مہینے دے وچ تسی رحمتاں سمیٹ رہے جے. اللہ تعالیٰ تہاڈی عمر وچ عمل وچ برکت عطا فرمائے. تے سب دوستوں کو گزارش کہ گنبد خطرہ کا تصور اپنی آنکھوں میں دل میں جمائے، جوں جوں کر سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि। बलगल उला बेकमालिही, कशफा दुजा बिजमालिही, हसना जमीओ खिसालिही। पढ़िए सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि। आका तेरा बोलना ही कुरान है, तू ही बेनिशान का निशान है, तू ही बेनिशान का निशान है। नहीं हद कोई तेरे उरूज की, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि। आए दिन कभी वो बहार के, हम सब गदा सरकार के, हम सब गदा सरकार के। चले सब मदीना पुकारते, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि। हाँ, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्ले अला मेरी कूक, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्ले अला मेरी कूक। सरवर आलम के सदके मैं उड़ती फिरूं हर सू, मैं कोयल मेरा बाग मदीना। उनके द्वार पे जाने वालों को जन्नत मिल जाती है, इज्जत अज़मत दौलत शोहरत और राहत मिल जाती है,
جو منظور ہے میرے نبی کو یا رسول اللہ، جو منظور ہے میرے نبی کو وہ رب کو منظور، میں کوئل میرا باغ مدینہ. حاصل کلام شعر. اڑتی پھروں میں سانجھ سویرے، گیت نبی کے گاؤں، یاد جب آئے طیبہ نگریاں، چھپ چھپ نیر بہاؤں، یاد جب آئے طیبہ نگریاں، چھپ چھپ نیر وہاں، آپ کے نغموں سے ہوتا ہے یا رسول اللہ کا، آپ کے نغموں سے ہوتا ہے دل میرا مسرور، میں کوئل میرا باغ مدینہ. اور آخری شعر. میں ہوں بھکارن تم ہو داتا، ہم پہ کرم فرماؤ، اپنی نگریاں میں بلوا کے سوئے بھاگ جگاؤ، صدقہ علی حسنین و زہرا، صدقہ علی حسنین و زہرا، عرض کرو منظور، میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی علی میری کوک سرور عالم کے صدقے میں اڑتی پھروں ہر سو، میں کوئل میرا باغ مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اڑتے اڑتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ پہنچیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ نعیم صاحب بھی ہوں، بلکہ آپ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے لے جائیں اپنے پروں کے اوپر نیچے. بہت شکریہ جناب احمد یار فریدی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دوست نور فرید آفتاب صاحب، چودھری غلام عباس صاحب، غلام عباس صاحب جناب آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں. تو ناظرین، آج معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو میں دوبارہ پلٹ رہا ہوں حضرت علامہ نعیم رضا صاحب کی طرف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نعیم صاحب سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ تو قرآن پاک کا معجزہ ہے، کہ جس میں تا قیامت جو ہے کسی زیر زبر کی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اس کے علاوہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ کہ آپ رات میں ہی اپنے گھر سے نکل کر مسجد اقصی اور پھر اللہ کے ساتھ ملاقات اور پھر واپسی،
اور اسی طرح دائی حلیمہ جب آپ کو لے کے گئی تھی آپ کی پیدائش کے وقت، تو دائی حلیمہ کی جو وہ اونٹنی تھی وہ لاگر کمزور تھی اور وہ بھی F-16 سے زیادہ تیز ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر آپ جب بنو اسد جو دائی کا قبیلہ تھا، اماں حلیمہ کا جو قبیلہ تھا، وہاں کے جو جانور تھے آپ کے جانے سے جو ہے وہ جانوروں کے جو دودھ تھے وہ زیادہ ہو گئے، تھن بھر گئے اور لوگ مالا مال ہو گئے. چراگاہیں جو تھیں وہ جو اجاڑ تھی، ریگستان تھے، وہ آباد ہو گئے، سرسبز و شاداب ہو گئے. اور پھر آپ جب پیارے آقا جھولا جھولتے تھے تو آپ کی انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند جو ہے وہ کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی وہ شاعر لکھتا ہے نا کہ انسان چل کے جا رہا ہے خود ہی چاند پہ، میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پاکستانی قوم اور بالخصوص ہم لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش قسمت ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہیں. تو حضور وائنڈ اپ کیجئے گا، کوئی مزید کوئی تھوڑی سی روشنی ڈال کے دعا فرمائیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر امت کی خاطر نظریں جھکائیں تو سورہ قدر نازل ہو جائے، خیر من الف شہر، یعنی امت کے لیے، یعنی ایک ہی رات 27ویں کی شب آ رہی ہے نا، تو 1000 مہینے سے بہتر. اگر آنکھ اٹھائیں تو اللہ فرمائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. پیارے حبیب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا، میں خدا دیکھ رہا ہوں، اور جو تمہارا دل چاہتا ہے ویسے کر لو، ہم کعبہ ہی تبدیل کر دیں گے. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ سرکار کیونکہ نماز پڑھا رہے تھے نا، نماز میں بار بار چہرے کا اٹھنا، اللہ فرمایا کہ دل میں خیال آیا کہ فرض ادا کر رہا ہوں نماز پر، فرمایا کہ پیارے حبیب پہلے تیری مرضی، میرا فرض بعد میں، نماز میں ہی اپنے چہرے کو پھیر لے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے آسماں پہ بھی آپ کی حکومت ہے. فرمایا نا وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں، جبریل اور میکائیل میرے آسمان کے وزیر ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میرے زمین کے وزیر ہیں. تو آقا علیہ السلام کی بادشاہت کمالات یعنی نمایاں ہیں. بلکہ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نا جمعہ کا، تو ایک اعرابی آیا، اس نے کہا ہلکنا یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو گئے، قحط پڑ گیا، بارش ہو نہیں رہی، سر سبزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے نظر اوپر اٹھائی، بس نظر کا اٹھنا تھا، بادل آ گیا اور چھم چھم برسنے لگ گیا. ایسا برسا کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی نا، اس میں سے بھی پانی ٹپکنے لگا. جمعہ کا خطبہ ہو گیا، خطبہ ہونے کے بعد آقا علیہ السلام بھی تشریف لے گئے گھر. لیکن ہوا کیا، یعنی جمعہ پورا بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بدھ جمعرات، جمعہ آ گیا. آقا علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں، وہی صحابی پھر آگے اس نے ہلکنا یا رسول اللہ، آقا ہم ہلاک ہو گئے، پہلے قحط تھا، اب پانی جل تھل ہو گیا، بہت زیادہ پانی ہے، جانور جو ہیں وہ بھی مرنے لگے ہیں. آقا علیہ السلام نے اوپر اشارہ کیا، فرمایا اللہم انی ہوا علینا ولا علینا، بس اشارہ کیا، ارے بادلو تم ادھر ادھر برسو، مدینے کو چھوڑ دو. فوری بارش جو تھی وہ برسنا بند ہو گئی. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. باقی حضور کے معجزات جو ہیں، کمالات جو ہیں، وہ جتنے بھی بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی یعنی تعلیم دی جائے. معجزات کے متعلق جو ہے مائیں بہنیں سب جو ہے جب اس پہ یعنی بچوں کو بتائیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہی اس شاکان مصطفیٰ پیدا ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللهم انی اسالک اتوجہ الیک بنبیک یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حیاتی هذه لتغفر لی اللهم افشفی فیہا. یا اللہ جو پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے پروگرام ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. سب احباب کا آنا جانا منظور مقبول فرما. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں سب کا سننا سنانا منظور فرما. یا رحمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو گھروں میں بیمار ہیں ہاسپٹل میں بیمار ہیں سب کی ظاہری باطنی نباتاتی حیواناتی بیماریاں دور فرما. یا اللہ رحمین اس مبارک رمضان مبارک کے با مقصد اور با محبت مہینے اور عشرے کے صدقے یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا رحمین یہ کرونا کی مصیبت سے سب کو پناہ عطا فرما. بالخصوص امت مسلمہ کو پناہ عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک کر دے. ہم سب کو نیک کر دے. ہمیں ہمت دے کہ ہم تیرے فرمان کے مطابق عمل کریں. ہم یعنی دن کو روزہ رکھیں محبوب کے فرمان کے مطابق. رات کو قیام کریں. اور ہمیں ہمت دے کہ یہ رحمت کا مہینہ جو ہے اس میں اپنی یعنی تیری رحمتوں کو ہم سمیٹیں. یا امین جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار صالح عطا فرما. جن کے روزگار ہیں ان میں برکت عطا فرما. جو والدین اپنے بچوں سے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. یا امین پی ایس اے ڈیجیٹل کے جتنی بھی ٹیم ہے ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جناب حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب, جناب احمد یار فریدی قادری صاحب, جناب اکرام مدنی صاحب, میاں نیاز احمد کلیہ صاحب اور غلام فرید صاحب. میں سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور کل ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے حضرت علامہ مولانا افتخار گولڑی صاحب, جو مفہوم مغفرت کے حوالہ سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور ثناخان مصطفیٰ جو ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گلہائے عقیدت پیش کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.